رضا ہرائی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہماری کنفنٹریشن تھی انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے دنیا میں ایز اے اسٹیٹ بھی بڑی ہے، اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت امپورٹنٹ سوال کیا، دو آپ نے، اس کے دو جز ہیں اور اس کو میں 3 جز بنا دیتا ہوں۔ اللہ کی پاک ذات نے ہمارے ملک، ہماری فوج، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی کو، اور یہ وسیلہ بنے عزت کا پوری دنیا بھر میں۔ بہت سارے لوگ، اور دنیا انڈیا ایکسنٹرک ہوتی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں انڈیا کے پاس کیا، اور ہم لوگ خاموش تھے اور بہت سارے معاملات میں خاموش بھی رہتے ہیں۔ اس کا آج فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ الحمدللہ وہ ایک بہت ہی مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اس کی جو پذیرائی ہے یہ بہت سارے ممالک کے لیے ایک آئی اوپنر بھی ہے، اور بہت سارے ممالک نے اس کی پذیرائی کی بھی ہے۔ بالخصوص جو ہماری گلف سٹیٹس ہیں اور یہ جو باقی ممالک ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی نیوی یہ بہت ہی پروفیشنل ادارے ہیں اور یہ بہت کمپیٹنٹ ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ ہماری پروڈکشنز کی کیا صورتحال ہے۔ امیر صاحب 2 سال کے لیے ہماری جو بہت ساری انڈسٹریز ہیں، میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو آرڈرز ہیں، ہم ان کی ڈیلیوری اگلے 2 سالوں میں بھی شاید پوری نہ کر سکیں۔ یہ تو ہے ہماری آج کے دن کی، اتنے زیادہ آرڈرز ہیں، اتنے زیادہ آرڈرز ہیں۔ دیکھیے اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، بہت ساری دنیا بہت مہنگی چیز خریدتی ہے اور بہت ساری دنیا چیز جو مڈل پرائسڈ ہوتی ہے وہ خریدتی ہے۔ ہمارے پاس مالک کے کرم سے وہ سب کچھ ہے جو ہم دنیا کے لیے بنا سکتے ہیں۔ جو آپ نے فرمایا کہ چائنیز کی مدد سے، تو اس پہ آپ نے بھی شاید وہ یوٹیوب پہ یا کسی ایک آرٹیکل میں پڑھا ہو، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ انڈین ایئر چیف ہے یا انڈین آرمی کا آدمی ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ جو ویپنز، جو میزائلز تھے، 150 کا وہ حوالہ دے رہے تھے غالباً، انہوں نے کہا کہ یہ جو میزائل ہے گو بنا چائنا میں ہے، لیکن یہ جو پاکستانی ہے، ہماری ایئر فورس، ہماری آرمی والے، انہوں نے ان کو چائنیز سے بھی بہتر استعمال کرنا دنیا کو بتا دیا ہے۔ تو میر صاحب بندوق تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، توپ بھی ہر کوئی بنا لیتا ہے، لیکن جواں مردی کے ساتھ بندوق چلانا اور پھر اس سے دشمن کو گرانا، یہ کسی کسی کے نصیب میں آتا ہے، اور یہ مالک کے کرم کے بغیر نہیں آتا۔ آپ کو نظر آئے صرف وہ 5 جہاز یا کچھ 77 ڈرونز جو لائن آف کنٹرول پہ ہماری افواج نے جو وہاں پہ ان کا حشر نشر کیا ہے، یہ ان کو آنے والے وقتوں میں بھی یاد رہے گا۔ ان کا وہاں کچھ نہیں چھوڑا، اور ہم جو ایک امن کا پیغام دے رہے تھے، ہم جو بارہا کہہ رہے تھے کہ آپ انڈیپینڈنٹ، اور لائن آف کنٹرول پہ جو گولے ہم نے ان پہ فائر کیے ہیں وہ سارے آپ خود بناتے ہیں؟ سب کچھ وہ ہمیں اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں، میر صاحب دیکھیے یہ ایک بہت بڑے راز ہوتے ہیں، یہ نیشنل سیکرٹس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کسی کو دیکھیں، اگر یہ ڈسکلوز کر لیے گئے ہوتے تو کیا انڈیا میں ڈسکلوز کرتا؟ میں نے تو صرف یہ ڈسکلوز کیا کہ گولے ہم خود بناتے ہیں۔ آپ اب اس کو جو برف کا گولا سمجھیں یا توپ کا گولا سمجھیں، ہم بہت سارے چیزیں خود بناتے ہیں اور ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور دنیا ایسے ہی نہیں ہماری افواج کی، ہماری ایئر فورس کی قدر کرتی اور قدر کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی حالات جو بھی رہے، لیکن ہمارے ان تینوں اداروں کے ہمیشہ سے انہوں نے توقیر پائی ہے۔ اچھا جی، ایئر وائس مارشل اعجاز صاحب، سر یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، کیا یہ درست ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو خود اپنے جنگی جہاز بناتی ہے؟ جی بالکل، وہ اس طرح سے حامد صاحب، میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ مڈ 70s میں ہم نے سب سے پہلے رسال پور اکیڈمی ہماری جو ہے، اس کے ایک ہینگر میں ہم نے ایک سویڈش تربیتی طیارہ، سیب جہاز کا نام ہوتا تھا، اس کو مشاق کے نام سے ہم نے خود اس کی فیبریکیشن شروع کی ایز اے پروجیکٹ۔ مجھے ابھی تک اس کا نام یاد ہے، ہم بالکل ینگ تھے تو اس کے ہینگر کے آگے سے گزرتے تھے تو وہاں پہ پیس 751 پروجیکٹ 751 لکھا ہوتا تھا، اور وہاں سے ہم نے اپنا کام شروع کیا، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کوئی انڈسٹریل بیس ایسا نہیں تھا جو پرائیویٹ سیکٹر میں
جو اتنی ہائی ٹیک جو انڈسٹری ہے اس کو ٹیک اپ کر سکے. لیکن ایئر فورس نے وہاں سے آغاز کیا. پھر اس کے بعد ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے K8 ٹرینر جہاز بنائے, اور اسی دوران پھر ہم ایک ایڈوانسڈ فائٹر پلین کی طرف گئے. اور اس ٹائم فریم میں انڈیا نے بھی تیجاس کے نام سے اور جو ہے نا لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع. لیکن وہ ان کی ایئر فورس نہیں بنا رہی تھی. ایئر فورس نہیں جی, وہ ہندوستان ایروناٹکس بنا رہی ہے. اچھا. میں جب یہ کہتا ہوں کہ ایئر فورس بنا رہی ہے, وہ اس لیے کہ اگرچہ ٹیکنیکلی وہ یا آرگنائزیشن وائز وہ منسٹر صاحب کی منسٹری کے انڈر ہی آتا ہے پروجیکٹ, لیکن اس کے اندر جو مین پاور ہے وہ ساری پاک فضائیہ کے انجینئرس ہیں. ہاں, پاک فضائیہ کے یونیفارم ٹیکنیشینز ہیں, اور کچھ جو ہے JF-17 بنایا یہ پاکستان اور چائنا نے مل کے بنایا. جی, اس میں جی ساری جو اس کی ڈیزائننگ ہے وہ پاکستان نے کی, اور وہ اس کا پروجیکٹ جو تھا سپر 7 پروجیکٹ کے نام سے ہم نے وہ ڈیزائن کیا کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں ہمیں کس طرح کا جہاز ایئر فورس کو چاہیے, کہ اس کی ایروڈینامکس, اس کا یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی فیوزلاج یا باڈی سٹرکچر کیسا ہو, وہ آنے والے وقتوں کے حساب سے ہو, انجن کی کیا کیپیبلٹی ہو, اور اس پہ آن بورڈ ایویونکس کیسی ہوں. اور پھر لیٹر پارٹ میں چائنا کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا, اور یہ کو پروڈکشن ہے. یہ وہاں پہ چندو میں بھی جہاز بن رہے ہیں, چندو چائنا میں ان کے اپنے استعمال, آپ بھی گئے تھے ایک دفعہ. جی, اور یہ پاکستان میں بن رہے ہیں. پہلا ہمارا جو, جیسے بھی منسٹر صاحب نے فرمایا, پہلا ہمارا جو گول تھا یا ٹاسک تھا وہ ایئر فورس کی اپنی ضروریات کو پورا کرنا تھا, کیونکہ ہمارے کچھ اسکواڈنس جن میں ہم پہلے چائنیز ایکوپمنٹ استعمال کر رہے تھے, F6 وہ آبسلیٹ ہو کے وہ اپنی سروس پوری کر کے 50 سال وہ ہم نے ریٹائر کر دیے تھے. اس کے بعد FT7 تھے, وہ پھر ہم نے ان کو آہستہ آہستہ ریپلیس کیا, اور اب ہم بلاک 3 پر پہنچ گئے ہیں. اور یہ ساری جو ہیں اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ دیکھیے میر صاحب, وہیں پہ کامرا میں ہمارے پائلٹس ان کے ساتھ اڑتے ہیں, اور وہ اپنا فیڈ بیک دے کے اس کو فردر اپ گریڈ کراتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, چائنا جو ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے, لیکن کو پروڈکشن ہے, اور سارے کی ساری ٹیکنالوجی چائنیز نہیں ہے, بندے تو سارے پاکستانی ہیں, جیسے کہ رضا حیات رائج صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیے آپ کو میں عرض کروں جی, دیکھیے جو ایویشن کی جو ہے نا جہازوں کی جہاز سازی کی صنعت ہے, یہ پوری دنیا میں کمرشل جہاز ہوں یا فائٹر پلین ہوں, کوئی کمپنی 100% ہر چیز خود نہیں بناتی. فار ایگزامپل جو جہازوں کے انجنز ہیں وہ رولز رائس کمپنی ہے, پریٹ اینڈ وٹنی ہے, جنرل الیکٹرک, یہ 3 کمپنیاں بہترین انجن بناتی ہیں. ٹھیک ہے, باقی کچھ جو ہے سوویٹ یا رشین سورسز ہیں. اب وہ تمام جہازوں میں یہی لگتے ہیں. ایجیکشن سیٹس ہیں, ابھی یہ جو رافیل ہم نے گرائے ہیں اس میں 3 ایجیکشن سیٹس جو انہوں نے ایجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ مارٹن بیکر برطانیہ کی بنی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ دنیا کی بہترین انجیکشن سیٹ بناتے ہیں جس کے پیرامیٹر ہوتے ہیں 0-0 مین کہ 0 آلٹیچیوڈ اور 0 سپیڈ پہ, یعنی وہ اگر جہاز کھڑا ہے ہینگر میں اور غلطی سے کسی نے پریس کر دیا تو وہاں بھی ایجیکٹ ہو جائے گا. جبکہ نارملی جو ہیں جو فرینچ جہاز ہوتے تھے اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ کم از کم آپ کے جہاز کا اتنا آلٹیچیوڈ ہوگا, اتنی سپیڈ ہوگی تو سیٹ آپ کی بلاسم کرے گی, کیونکہ وہ پھر پیراشوٹ کھلتا ہے تو نیچے بھی آنے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے.